کفار مکہ، یہودی اور عیسائی، ان تین گروہ نے اللہ کو ماننے کے باوجود ان کا ایمان ناقص رہا. کیوں؟ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسی ابن اللہ، عیسی بیٹا ہے اللہ کا. مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کی ذات کو انہوں نے اکیلا، اللہ کو اپنی ذات میں اکیلا نہیں مانا، تنہا نہیں مانا. کسی نے اپنے نبی کو بیٹا بنایا، کسی نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹی بنائی. یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے. جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، جہاد کرے، قتال کرے، تمام نیک اعمال کر لے، لیکن وہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا تنہا یکتا نہ مانے، تنہا یکتا اکیلا نہ مانے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایمان کا پہلا سٹیپ یہ ہے. کفار مکہ نے پوچھا تھا اپنے اللہ کا تعارف کروائیے، اپنے رب کے بارے میں بتائیے، وہ کس جنس کا ہے، وہ چاندی کا ہے، سونے کا ہے، کیا ہے، کیسا ہے؟ تو اللہ کا تعارف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. نبی ان کو کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. سیدنا بلال مکے کی گلیے، تپتا ہوا ریت، سینے پہ پتھر، ظالم مار رہے ہیں، کفار مار رہے ہیں، زبان مبارک ہل رہی ہے، احد احد احد. وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، کوئی اس میں سے نہیں نکلا، وہ کسی میں سے نہیں نکلا، کوئی اس میں حلول نہیں کرتا، وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. جو اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانتا ہے، تنہا مانتا ہے، یکتا مانتا ہے، اس کا ایمان کا پہلا سٹیپ درست ہے. اور جس نے اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا نہیں مانا، کچا چڑوانگ مدینہ، ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. ظاہر دے وچ پیر فریدن. آپ جب کوٹ مٹھن جاؤ گے، بابا فرید کے دربار پہ جاؤ گے، ظاہر دے وچ پیر فریدن، بظاہر بابا فرید ہوگا، باطن دے وچ اللہ. بابا فرید کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، حقیقت میں وہ اللہ کے روپ میں دنیا میں آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا نہیں مانا. میں رب کے گھر میں اپنے اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو شخص اللہ کو اس کی ذات میں تنہا یکتا تسلیم نہیں کرتا، رب محمد کی قسم اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول. میں مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو، اللہ کے لیے اعلی مثال. آپ مردوں کی غیرت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت کر لیتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہم کر لیں گے. کوئی نہیں کرتے. یہ غیرت مند ہونے کی دلیل ہے. امام الانبیاء نے پوچھا تھا نا، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد نے کہا تھا واللہ لأقتلنہما، دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا، دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا. صحابہ نے حیرت سے دیکھا. آپ نے فرمایا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی غیرت تھی جو اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ برداشت. ہماری غیرت کافی ڈاؤن ہو چکی ہے. ہم پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پر اپنی بیگم کو اتارتے ہیں، جا شاپنگ کر لے تو میں ویلا ہو کے تینوں لے لاں گا، کوئی گل نہیں، جاؤ پھر لو، بھیڑ بکری ہو، چر لو، واپس فارغ ہو جاؤ گی، پیٹ بھر جائے گا، آگے لے جاؤ. بیویاں بڑی شوق سے کہتی ہیں میرا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، گھر کی ساری شاپنگ میں ہی کر کے لاتی ہوں. مولوی صاحب ہیں، ان کو تو خریدنا بھی نہیں آتا، میں ہی خرید کے لاتی ہوں. یہ دیوس اور بے غیرت ہے جو تجھے غیر مردوں سے منہ ماری کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غیرت مند برداشت نہیں کرتا، اس کی عزت، اس کی غیرت، غیر مرد. اور ان بے غیرتوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب کر کے نکلتی ہیں. کپڑے والے کی دکان پہ جاتی ہیں، اس نے بھی یہ کپڑا لٹکایا ہوا ہوتا ہے،
مردوں کے بینچ ادھر ہے، عورتوں کے ادھر ہے، وہ پردہ کھینچ دیتا ہے کہ بڑی باحیا باشرم عورت آ کر بیٹھی ہے، اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھتے ہی فوراً نقاب نیچے کرتی ہے. کہتے ہیں آپ بڑے عرصے کے بعد آئی ہیں. جی میں کچھ مصروف تھی. یہ سوٹ دکھائیے، یہ تو 600 روپے کا ہے. پہلی دفعہ تو میں 400 کا لے گئی تھی. اچھا کوئی بات نہیں، آپ لیٹ آئی ہیں نا، بہت عرصے بعد آئی ہیں، ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ 450 میں لے جائیں. وہ لاتی ہے اور خامند کو غصے سے کہتی پچھلی دفعہ آپ 900 کا لے کر آئے تھے، میں 450 کا لائی ہوں، آپ کو تو شاپنگ کرنی بھی نہیں آتی. لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں اس بے غیرت کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر کے بیٹھی تھی. میں نے اس سے نرم لہجے میں لوچ میں گفتگو کی تھی. میں نے اس کو پرانے گاہک ہونے کے کئی بار ذکر کیا تھا. ہم آپ کے پرانے کسٹمر ہیں، اکثر آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. اس ساری بے غیرتی پر تو 400 روپے کا ڈسکاؤنٹ کروا کے آئی ہے. رب محمد کی قسم، مواحد مومن غیرت مند بندہ 1000 روپے کا خسارہ کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو غیر مردوں سے ایسے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. غیرت پیدا کیجئے، دیوس نہ بنے. اپنی بیویوں سے لڑنے والوں، دیور کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ جیٹھ کے کمرے میں کھانا کیوں نہیں دے کر آتی؟ میرے دوستوں کے ساتھ پکنک اٹینڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں جاتی؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتی وہ غیرت مند ہے، اور جو ایسا کرواتا ہے وہ دیوس اور بے غیرت ہے. ایک شخص شادی کرنا چاہے اور جس لڑکی سے اس کا معاملہ طے ہو رہا ہو شادی کا، وہ اس کی منگیتر ہونے والی بیوی، وہ فون کر کے کہے جی ماشاءاللہ ہماری شادی ہونے والی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو ایڈوانس بتا رہی ہوں، مہینے کے 30 دنوں میں سے 29 دن میں آپ کی زوجہ رہوں گی، آپ کی بیوی رہوں گی. ایک دن کے لیے میں اپنے سابقہ منگیتر کے پاس بھی جایا کروں گی، ان سے بھی ہیلو ہائی کرا کروں گی. میرے کزن تھے، وہ ہماری بڑی دوستی تھی. یہ جنت سے نازل ہوئی حور ہو، شادی کر لو گے؟ جی نہیں کرو گے؟ کیونکہ جہاں تو کہہ رہے نا میں نے ایک دن جانا، دفع ہو مر، وہیں پہ زندگی گزار دے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. آپ کی غیرت ہے، آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے. ایک اور مثال سے سمجھ لیں. آپ آئے گھر میں، بیگم سے کہا کھانا لے کر آؤ. محترمہ کھانا لے کر آئی، پہلا لقمہ لگا کے آپ کی سی نکل گئی، مرچیں اتنی تیز تھی. آپ نے غصے سے دیکھا، اس نے کہا غلطی ہو گئی معاف کر دینا، غلطی ہو گئی معاف کر دینا، آئندہ نہیں کروں گی، آج معاف کر دو. آپ کہتے ہیں جاؤ معاف کیا. جوتے لے کر آؤ، وہ جی میں پالش نہیں کر سکی، غلطی ہوگی معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، جاؤ معاف کیا. کپڑے لے کر آؤ، جی میں استری نہیں کر سکی، بچے رو رہے تھے، گھر کا کام کرنا تھا، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی، جا معاف کیا. وہ غلطیاں کر رہی ہے، آپ معاف کر رہے ہو، معاملہ ختم ہو گیا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئی، کہنے لگی جی ماشاءاللہ آج آپ جب ڈیوٹی پر گئے تو گھر کا مین گیٹ کھلا رہ گیا. اچانک میری جب نظر اٹھی، میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا. ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، لیکن کاٹ او بھی نہیں سی. میرے دل کو لگ گیا، وہ بہت اچھا لگا، خوبصورت. میں آپ کا انکار نہیں کر رہی، میں آپ کی توہین نہیں کہ آپ بہت پیارے ہیں، لیکن او بھی واہ واہ سی. کیا خیال ہے؟ اب برداشت کر لو گے؟ غیرت ہوگی تو بازو مروڑ کے چل نکل کرو. وہ کہے گی جی معاف کر دے، وہ کہنا ہون نہیں معافی. وہ جی مرچا والی کرتی سی، کہنا جیڑا ساڑ مینوں ہون لگا ہے ہون معافی. اب معافی نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی غیرت، کسی کی شراکت برداشت. اللہ کے لیے اعلی مثال مسئلہ آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے سمجھایا ہے. اللہ اپنی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی شراکت برداشت. جب آپ کی بیگم نے یہ کہا، اب آپ کو نہ اس کی خدمت یاد آئے گی، نہ اس کے کپڑے دھونے یاد آئیں گے، نہ جوتی کی پالش یاد آئے گی، نہ بچوں کی خدمت. آپ کو کہ سارا برباد، اس نے میری عزت میں کسی اور کو شریک کر لیا. میرے اللہ کے لیے اعلی مثال، جب انسان اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بناتا ہے تو پھر نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکات برباد، جہاد برباد، قتال برباد، مارکے برباد. وہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. مالک کا اعلان ہے ان اللہ وہ لوگوں بے شک اللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، مالک کبھی معاف کرے گا نہیں. یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مستحیل ہے. اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف کر دے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے. آئیے میں چند مثالیں آپ کو دے کر ذات کے شرک کو واضح کرتا ہوں. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب